جاپان کے لوگوں کے متعلق ایک بات بہت کہی جاتی ہے کہ وہ ورکہولک ہیں. ورکہولک کا مطلب ہے کام کرنے کے معاملے میں جنونی ہیں. اور ان کے جنون کی کیفیت یہ تھی کہ ایک تو وہ سال بھر چھٹیاں نہیں لیتے تھے, 2 سال بھی گزر جاتے, 3 سال بھی گزر جاتے تو وہ چھٹیاں نہیں لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اگر صبح سے لے کر جیسے 9 بجے سے 5 بجے تک ان کا ہے تو وہ 8, 9, 10 بجے تک گھر جانا نہیں چاہتے تھے, بس کام میں جتے رہتے تھے, کام میں جتے رہتے تھے. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا تھا کہ جاپان جو تھا وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اقتصادی قوت بن گیا تھا ایک زمانے کے اندر. اور وہ اسی طرح فیکٹری آف دی ورلڈ کہلاتا تھا جیسے کہ آج کل چین ہے. اور بلکہ جاپان جو ہے وہ تمام جو یہ ممالک ہیں چین سے لے کر اور انڈونیشیا تک اور دور دور تک ایک ان کا رول ماڈل ہے. اسی کا وہ رول ماڈل ہے کہ کس طرح کام کر کے سستی چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر مینوفیکچر کی جائیں اور پھر مارکیٹنگ کے غیر معمولی طریقے اور اس کے بعد پھر امداد زیادہ سے زیادہ فراہم کرنا لوگوں کو. تو یہ سارے طریقے تھے. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرونا کے زمانے کے اندر یہ جاپان کا ذکر ہم کہاں سے لے بیٹھے. تو ہم نے حال ہی میں پڑھا کہ جاپان کا ماڈل جو ہے وہ کرونا کو شکست دینے کے سلسلے میں یا کرونا کو کنٹرول کرنے کے اندر بہت ہی اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جاپان ماڈل. آپ کو معلوم ہے جاپان کے جو وزیر اعظم شنزو ایبے ہیں, بہت مشہور نیشنلسٹ لیڈر ہیں اور بہت عرصے سے اب وہ جاپان پہ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ ماڈل کیا ہے جاپان کا؟ جاپان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لاک ڈاؤن اس طرح نہیں کرے گا جیسے دوسرے ملکوں نے کیا ہے, اور وہ احتیاطی تدابیر پہ زیادہ زور دے گا. تو یہی ہوا. لیکن جب کیسز زیادہ بڑھنے لگے مارچ کے بعد تو جاپان کے وزیر اعظم نے فوراً اعلان کیا کہ وہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم جانتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی, ہاتھ دھونا اور ماسک وغیرہ پہننا, اس کے متعلق عوام سے انہوں نے ایک اپنی تقریر کے اندر اپیل کی. تو جاپان کے عوام نے اتنی ایکیوریسی کے ساتھ, اتنی غیر معمولی ایکیوریسی کے ساتھ ان کی ہدایات کو یا ان کی اپیل کو فالو کیا کہ حکومت خود حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو اس قسم کے سخت لاک ڈاؤن کا کہا بھی نہیں ہے, لیکن لوگ خود ہی گھروں پہ رہنے لگے. لوگوں نے خود ہی ماسک پہننا شروع کر دیا. سوشل ڈسٹینسنگ کا ایسا غیر معمولی انہوں نے خود ہی یعنی مثال قائم کی کہ جس کی وجہ سے جاپان کے اندر کووڈ-19 جو ہے وہ بڑے غیر معمولی طریقے سے کہ ڈاکٹرز تک حیران ہیں کہ وہ بالکل کنٹرول میں رہا. اور پھر اس کے متعلق یہ تھیوریز آئیں کہ یہ جاپان کے اندر امیونٹی کا ہے مسئلہ, یا جاپان کے اندر شاید کوئی پہلے بیماری آئی تھی جس کی وجہ سے ان کو, جیسے پاکستان کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جی ملیریا جن کو ہو گیا ان کو یہ نہیں ہو سکتا اس قسم کے. لیکن اصل بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی امیونٹی جو ہے وہ ان کی یہ طاقت ہے کہ وہ جس کام میں بھی جت جاتے ہیں, جس کام کا بھی وہ عزم کر لیتے ہیں, اسے وہ جنون کی حد تک لے جاتے ہیں. یعنی وزیر اعظم نے ان کے کہا کووڈ-19 کو, کرونا وائرس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے, یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی آپ کو, اس قسم کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو انہوں نے, حکومت نے اگر 18 کہا تھا تو انہوں نے 24 کیا. حکومت نے اگر 1 قدم کہا تھا تو انہوں نے 2 قدم آگے بڑھائے, حکومت سے دگنے زیادہ. حد یہ کہ پھر حکومت کو خود ہی کہنا پڑا کہ نہیں جی اتنی زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اتنا اچھے طریقے سے کنٹرول ہو گیا. تو یہ اصل میں ان کا یہ جو عزم ہے, ان کا یہ جو جنون ہے, اور جو ان میں جو غیر معمولی ڈسپلن کی صلاحیت ہے کہ اگر انہیں بتا دیا جائے کہ یہ چیز نقصان ہے تو پھر کوئی سازشی تھیوری, کسی قسم کی ورگلاہٹ, کسی قسم کا کوئی نظریہ, کوئی چیز انہیں ڈسٹریکٹ نہیں کرتا. وہ بالکل ایک ڈائریکشن کے اندر آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں, سر جھکا کے کام کرتے ہیں. تو جاپان کا ماڈل دینا تو بہت آسان ہے, لیکن جاپان کے ماڈل کو کہا جاتا ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہو جو اسے فالو کر سکتا. وہ یورپ نہیں کر سکتا, امریکہ نہیں کر سکتا, اور ایشیا کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہوتا, اور ہمارے جیسے ملک کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. ہم ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ ہر یعنی اس بات میں یہ کہیں کہ جی جاپانیوں نے یہ کمال کر دیا اور جاپانیوں نے وہ کمال کر دیا, اور جاپانیوں کی یہ خصوصیت ہے اور جاپانیوں کی وہ خصوصیت ہے. یہ ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم
وہ اس قسم کا کوئی رول ماڈل اپنانے کی صلاحیت ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ آپ سے ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں۔ اب ہم نے اس لیے بات ذکر کیا کہ کل ہی وزیر اعظم نے ایک اپنے بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو تھا وہ بہترین۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے غیر معمولی طریقے سے احتیاطی تدابیر پہ عمل کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کیا، فرنٹ لائن کے ورکر کا، NCO جو نیشنل ڈیزاسٹر وہ ہے اس کا انہوں نے شکریہ کیا۔ بالکل صحیح کیا انہوں نے، وزیر اعظم ہے، جانتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کم بھی ہوا ہے، ہمیں ان کی بات کا یقین بھی کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے یا وزیر اعظم کو کہا گیا ہے، کیا واقعی میں ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں، اور ہم لوگ، جب ہمارے ملک کے لوگ کہتے ہیں تو میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہر آدمی شامل ہے، کیا ہم واقعی میں اسی طرح عمل کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے اوپر؟ آپ چلے جائیں، یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یہ تو صبح سے لے کر اور 7 بجے تک کھلا ہوتا ہے، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے فیصد، ہم کوئی نہیں کہنا چاہے 20% یا 30%، لیکن آپ خود دیکھ لیں اپنے ارد گرد، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں انہوں SOPs کو فالو کرتے ہیں، جن کی کہ تعریف ہمارے وزیر اعظم نے کی ہے اور کہا ہے کہ جی عوام نے بہت غیر معمولی کیا ہے جس کی وجہ سے۔ تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس سے قبل کہ کوئی یہ فیصلہ کیا جائے کہ واقعی میں عوام SOPs کو فالو کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیر پہ سختی سے عمل کر رہے ہیں کرونا وائرس کے سلسلے میں، خود اگر ایک مرتبہ وزیر اعظم خود بازاروں میں یا کسی طریقے سے نکل کر یہ دیکھ لیں، پوری احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھ کر، چاہے گاڑی میں کالا شیشہ لگا کے گزر جائیں پوری وہ کرتے ہوئے، اور دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کر رہے ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرنٹ لائن ورکرز کا خراج تحسین پیش کیے ہیں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کا، تو آپ نے وہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ جس میں آدمی لرز بھی جاتا ہے اور بہت درد محسوس کرتا ہے کہ کئی لوگوں نے ان مسیحاؤں کو، ان ڈاکٹرز کو کیسے کیسے الزام لگائے۔ ڈالرز کی بات کی گئی کہ جی ڈالرز لے کر اور کرونا وائرس کے اس قسم کی سازشی تھیوریز سامنے آئیں، اور باقاعدہ اس کے مظاہرے جو ہیں وہ عملاً دیکھے گئے۔ تو کیا ہمارے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم اپنے احسان کرنے والوں کو، وہ ہمارے بھائی سے ڈاکٹر، لیکن بہرحال 24 گھنٹے جو کام کر کے ہماری جانیں بچا رہا ہے وہ ہمارے پہ احسان کر رہا ہے، اور نہیں تو کون کر رہا ہے؟ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، ہر آدمی اپنی 9 سے 5 کی ڈیوٹی کرتا ہے اور گھر آ جاتا ہے اور آرام کرتا ہے، اور جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرتا ہے۔ نہ یہ عید کی چھٹیاں انہوں نے منائی ہیں، نہ یہ انہوں نے اور کسی تہوار کی چھٹیاں منائی ہیں، رات دن یا ہاسپٹل میں جتے رہے، چاہے وہ ینگ تھے چاہے وہ تجربے کار تھے۔ آپ خود دیکھ لیں وہ تعداد، جس تعداد کے اندر ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں، اس عالمی وبا کا، وہ بھی بڑی تکلیف، غیر معمولی اور تکلیف دہ۔ بہرحال ہم انہیں سلام کرتے ہیں، آپ بھی انہیں سلام کیے، لیکن صرف سلام اور وعلیکم السلام کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں فالو کرنا چاہیے ڈاکٹرز کی ایڈوائس کو، اور صرف اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی ہماری تعریف کر رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے عوام کی اور اپنے آپ کی خود ستائی کرنا، خود اپنے آپ کو کی تعریف کرنا، اور یہ کہنا کہ جی دنیا میں ہماری جیسی قوم کوئی نہیں ہے، ہم جیسے لوگ کوئی دنیا میں نہیں ہوئے، تو یہ تو ہماری ایک روایت بھی ہے اور ہماری ایک عادت بھی ہے۔ ہمیں خود اپنی گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے بحیثیت قوم کہ واقعی میں کیا ہم یہی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ بقرعید جو ہے وہ آنے والی ہے، اور کرونا وائرس جو ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جولائی کا مہینہ جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں۔ تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر ایک مرتبہ ہماری آزمائش ہے، کیونکہ پچھلی عید کی آزمائش میں تو ہم بالکل ناکام رہے تھے، تو یہ بات تو ہم نے یہاں پر ختم ہے۔ اب کہ ہمیں اس آزمائش میں اور خود یہ عزم کرنا چاہیے، بجائے دوسری قوموں کی مثالیں دیں، خود عزم کرنا چاہیے کہ ہم ایک مثالی قوم بن کے دکھائیں گے کہ ہم کس طرح اپنے آپ پر کنٹرول کر کے اور اپنے آپ پر یہ تمام احتیاطی تدابیر لاگو کر کے کیسے کرونا وائرس کو شکست دیتے ہیں، اور یہ دی جا سکتی ہے۔